حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ آفات، بلیات اور مصیبتوں سے نجات کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ بظاہر تو یہ سوال حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، حقیقت میں یہ ہم سب ہی کی ضرورت ہے، ہم سب ہی کی طرف سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی بچ جائیں اور آفات بلیات سے بھی نجات مل جائے، تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے پہلی بات یہ فرمائی کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، خیر خواہی کا کوئی کلمہ کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، بے شمار فوائد ہیں اس کے۔ لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو جائے تو یہ بہت بڑی مصیبت بھی ہے۔ جرمہ صغیر جرمہ کبیر، جسم تو اس کا بہت چھوٹا سا ہے لیکن جرائم اس کے بہت خوفناک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو میں رکھنے کی تاکید فرمائی۔ جیسے ڈرائیور ہوتا ہے نا، اگر اسٹیئرنگ اس کے قابو میں رہے تو گاڑی اس کے قابو میں ہوتی ہے، اور اگر اسٹیئرنگ اس کے قابو میں نہ رہے تو اس کی اپنی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، سواریوں کی جانیں بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ سو ایسی اگر زبان آپ کے قابو میں ہے تو آپ صحیح رخ پر چل رہے ہوں گے، اور اگر آپ کی زبان آپ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر آپ ہلاکت میں کسی وقت میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان کے غلط استعمال سے بچنے کے لیے ایک نسخہ ہے کہ اس بات کا تصور کرو کہ جو بھی میں بولوں گا فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، مجھے اس کا حساب دینا ہو۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو سب محفوظ کیا جا رہا ہے۔ نکاح کے خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان تینوں میں ایک مضمون ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اور ایک آیت میں ایک اضافی بات ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات، صحیح بات کرو، یعنی زبان کا استعمال صحیح رکھنا۔ اگر میاں بیوی کے درمیان میں زبانیں جانبین میں کنٹرول میں ہیں تو سمجھو زندگی پرسکون گزرے گی، اور اگر زبانیں بے قابو ہو گئیں تو اچھا خاصا ہنستا کھیلتا گھر اجڑ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری اور مسلم میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی کرے، نہیں تو چپ ہو جائے، تاکہ وہ غلط بات کر کے اپنا نقصان نہ اٹھائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری شریف میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی اپنی زبان اور عصمت کی حفاظت کا ضامن بن جائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری اور مسلم میں روایت ہے، سائل نے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہترین ہے، یعنی مسلمانوں میں اچھا مسلمان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کہلانے کے لائق ہی وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دوسرا مسلمان اس لیے کہہ دیا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تر مسلمانوں میں ہے، ورنہ تو روایت میں آتا ہے المؤمن من امنہ الناس، مومن کہلانے کے لائق وہ ہے جس کے شر سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کرنے کا نسخہ ارشاد فرما دیا، غموں سے نجات کی شکل بتلا دی۔ املک علیک لسانا، زبانوں کو قابو میں رکھو، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اگر تمہارے پاس خیر کی بات نہیں ہے بس چپ رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ترمذی شریف میں بڑی مشہور روایت ہے، من صمت نجا، جو چپ رہا نجات پا گیا۔ آپ یہاں سے بازار جائیے چپ، تو کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا بھی چپ کیوں ہے، اور آپ یہاں سے بازار جائیں اور کسی کے خلاف باتیں کرتے ہوئے زور زور سے جائیں، ہر بندہ پوچھے گا کیوں بھائی ایسی غلط بات کیوں بول رہا ہے۔ من صمت نجا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں نے بہت تکلیف دی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ بچہ بغیر شادی کے کہاں سے لے کے آئی ہو، نعوذ باللہ تمہارے بھائی تو ایسے نہیں تھے، تمہارا فلاں تو ایسا نہیں تھا، تم تو لگتا ہے یہ زانیہ اور بدکارہ ہو، یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ اتنے دکھ اور غم میں کتنا دفاع کرنا چاہیے کہ اگلا الزام تراشیاں کر رہا ہے تو مجھے جواب دینا چاہیے، مگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کو پتہ کیا بتلایا، ان کو کہہ دو انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اعتراض کرنے والوں کو کہہ دیا فاشارت الیہ، یہ جس بچے کی پیدائش پہ تمہیں اعتراض ہے اس سوال کا جواب اسی بچے سے پوچھ لو کہ تو کہاں سے آیا۔ اس بچے نے جب ایک چند دن کا بچہ، ایک دن کا بچہ کیا بات کرے گا، مگر سبحان اللہ اس معصوم بچے نے دودھ پی رہا تھا، جب لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی اس نے جھٹک کے دودھ کو چھوڑا، ماں کی چھاتی کو چھوڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے میرے رب نے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں کوئی زانیہ کا بیٹا نہیں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، ایسی خوبصورت بات کہی، قیامت تک آنے والے لوگوں کی زبانیں بند کر دیں۔ اللہ نے یہ اعزاز دیا اس مشکل گھڑی میں، ان کو جو وظیفہ دیا وہ چپ۔ آپ پر کوئی ظالم اعتراضات کر رہا ہے، جو مرضی ہے بولتا رہے، دو ہی شکلیں، ایک یہ کہ آپ جوابی کارروائی کرو، ایک یہ کہ آپ چپ رہو۔ اگر آپ چپ ہو گئے اس کا معنی یہ ہے کہ بیچ میں آپ نے رب کو ڈال دیا، وہ خود بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اور اگر بول پڑے تو ہم نے اپنا دفاع پھر خود شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، ایک یہودی کے ساتھ بحث ہوگی، یہودی نے آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے ہیں، ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، وہ یہودی گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی کارروائی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہودی بولتا رہا تو آپ کھڑے رہے، جب میرا نمبر آیا تو آپ چلے گئے۔ ارشاد فرمایا جب یہودی بول رہا تھا تم چپ تھے تو تمہارا دفاع فرشتے کر رہے تھے،
اور جب تم خود بول پڑے تو فرشتے بھی چلے گئے، میں بھی چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ صبر، خاموشی بہت سارے سوالوں کا خوبصورت جواب ہے۔ خاموشی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت جواب نہیں ہو سکتا۔ پہلے سوچو پھر بولو، بول کے پھر سوچو۔ گویا بولنے سے پہلے بھی سوچنا ہے کہ مجھے بولنا کیا ہے، بول دیا اب پھر سوچو کہ میں نے کیا بولا، تاکہ اگر کہیں غلط بول دی ہے تو اس کے ازالے کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کے فضائل بیان فرمائے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو چپ رہے، بات کرے تو اچھی بات کرے، نہیں تو خاموش رہے۔ املک علیک لسانک، یہ پہلا طریقہ بتایا نجات کا۔ دوسرا طریقہ، نجات کی دوسری صورت، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہا کرو۔ بہت سارے نوجوانوں کی عادت ہے ویسے ہی چوراہے پہ چرنگیوں پہ بیٹھے ہیں، گپے مار رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو دوسروں کے گھروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ گھر کی خواتین باہر نکل نہیں سکتی، اور باہر اگر ہوں تو اپنے گھر جا نہیں سکتی، کہ ان کے دروازے پہ غیروں نے آ کر ڈیرا جمایا ہوا ہے، اور وہ سخت تکلیف اور اذیت میں صاحب خانہ ہوتا ہے، نہ منع کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو وہاں سے جو ہے وہ کچھ کہا جا سکتا ہے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہو، خام خواہ باہر چراہوں پہ چرنگیوں پہ ڈیرے مت ڈالو، اپنے گھروں کو گھر بناؤ، ہوٹل اور ریسٹورنٹ نہ بناؤ۔ ہم نے اپنے گھروں کو ہوٹل بنایا ہوا ہے۔ گھر، اچھا میں ذرا گھر جا رہا ہوں، کیوں بھائی؟ کھانا کھانا ہے۔ اچھا میں ذرا گھر جا رہا ہوں، کیوں بھائی؟ میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ دو غرضیں ہیں گھر جانے کی، نہیں، اس کے علاوہ بھی ہمیں اپنے گھروں پہ توجہ دینی چاہیے، اور اپنا زائد وقت باہر ضائع کرنے کے بجائے اپنے گھر کی دیکھ بھال کی جائے۔ باہر اگر گولیاں چل رہی ہوں، حالات خراب ہوں تو کہاں جائیں گے؟ ایک دم سے اپنے گھر میں رہیں گے۔ باہر ایمان کو برباد کرنے کی گولیاں چل رہی ہیں، شرم و حیا کو برباد کرنے کی آگ لگی ہوئی ہے۔ ایسے موقع پر اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، نگاہیں محفوظ رہیں، کان محفوظ رہیں، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کے اندر رہو، خام خواہ دائیں بائیں گھروں میں نہ جاؤ۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور کبھی کبھی اپنی کوتاہیوں پر رویا کرو، آنسو بہایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جسے وہ رب نصیب فرما دے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ چھوٹے بچے سے عبرت پکڑ لو، وہ اس کے پاس سوائے رونے کے کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہ اپنے سارے مسائل رونے دھونے سے حل کروا لیتا ہے۔ امت کو جب رونا آتا تھا تو مسئلے حل ہو رہے تھے۔ اس کائنات کا سب سے پہلا انسان جو اللہ نے خود بنایا، پہلا شخص جس کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام، اور اما حوا معمولی سی لغزش سے جو جنت سے نکالے گئے، اتنا زمین پہ آ کر رونا دھونا کیا، اتنا روئے کہ اگر ان دو کے آدم علیہ السلام اور اما حوا کے آنسو جمع کیے جائیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسری پلڑے میں ساری مخلوق کے قیامت تک آنے والی مخلوق کے آنسو جمع کیے جائیں تو حضرت آدم اور اما حوا کے آنسو زیادہ وزنی ہیں۔ 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا نہیں کہ ہم سے یہ لغزش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن گئے۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی، لیکن ان کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے یہ جو معمولی سی
کوتاہی اور لغزش ہو گئی، اس پر بھی رونا دھونا اتنا کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی، اللہ نے دوبارہ بینائی دی، پھر رونا دھونا یہاں تک کہ پھر بینائی چلی گئی، اللہ نے تیسری مرتبہ دی، پھر رونا دھونا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا شعیب کیوں روتے ہو؟ جنت کی شوق میں یا جہنم کی ڈر کی وجہ سے؟ کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یا اللہ آپ کے دیدار کی شوق میں رو رہا ہوں۔ اتنا رونا دھونا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، وقت کے بہترین شیخ الحدیث، بہترین سیاستداں، اللہ نے بے شمار صفات سے نوازا ہوا تھا۔ آج پاک و ہند کا ہر دوسرا شیخ الحدیث، بلکہ ہر شیخ الحدیث بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت شیخ الاسلام کا شاگرد ہے۔ حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاں تہجد کی نماز پڑھتے تھے وہاں ایک کپڑا رکھا ہوتا تھا کہ حضرت جب روتے تھے سحری میں تہجد پڑھ کے اور اس کپڑے سے آنسو کو صاف کرتے تھے، بعد میں خدام اس کپڑے کو اٹھا کر لے جاتے، اس کو نچوڑا جاتا تو آنسو کے پورے پانی کے پورے قطرے ٹپکتے تھے۔ تو کتنا روتے ہوں گے آپ اندازہ لگائیں۔ دوستو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگنی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان آنکھوں میں کوئی خیر نہیں جن میں کبھی آنسو ہی نہیں آئے، کبھی رونا دھونا ہی نہیں آیا۔ اللہم ارزقنی عینین حتالتین، یا اللہ مجھے بہنے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ آدمی روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر مشق کرے، زیادہ نہیں تو 5 منٹ 10 منٹ رونے کی کوشش کرے، رونا نہ آئے رونے کی شکلیں بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت میں تبدیل فرما دیں گے۔ یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سائل نے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، اللہ کی ناراضگی سے اور آفات اور بلیات سے نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے 3 باتیں فرمائیں۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، خام خواہ باہر نہ نکلو بغیر ضرورت شدیدہ کے۔ اور تیسری بات فرمائی وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رونا دھونا کرو۔ اس مبارک مہینے سے بڑھ کر کون سا وقت آئے گا جس میں ہم اپنی کوتاہیوں پر رونا دھونا کریں گے؟ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کی جائے۔ آج تک ہم باہر پھرتے رہے، کون سے مسائل حل ہوئے؟ آئندہ بھی کوئی امید نہ رکھو۔ مسائل کے حل کا مرکز یہی مساجد ہیں۔ تنہائیوں میں کونے کھانچوں میں بیٹھ جاؤ، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، سحری اور افطاری کے اوقات میں اپنے رب کے سامنے روئیں۔ انشاءاللہ میرا رب ہمارے مسائل حل کرنے پہ قادر بھی ہے، حل کرنا بھی چاہتا ہے کہ کاش کہ ہم مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔